السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، قتل کا راز ظاہر ہونا۔ صبح کی اس شہر میں ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ کیا ہوتا ہے، جب ہی دیکھا کہ وہ جس نے کل ان سے مدد چاہی تھی فریاد کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا، بے شک تو کھلا گمراہ ہے۔ اس موسیٰ علیہ السلام نے چاہا کہ اس پر گرفت کریں جو ان دونوں کا دشمن ہے۔ وہ بولا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تم مجھے ایسے ہی قتل کرنا چاہتے ہو جیسا تم نے کل ایک شخص کو قتل کر دیا؟ تم تو یہی چاہتے ہو کہ زمین میں سخت گیر بنو اور اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ فرعون کی قوم کے لوگوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ کسی بنی اسرائیل نے ہمارے ایک آدمی کو مار ڈالا ہے۔ اس پر فرعون نے کہا کہ قاتل اور گواہوں کو تلاش کرو۔ فرعونی گشت کرتے پھرتے تھے اور انہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا تھا۔ دوسرے روز جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا اتفاق پیش آیا کہ وہی بنی اسرائیل جس نے ایک روز پہلے ان سے مدد چاہی تھی آج پھر ایک فرعونی سے لڑ رہا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ان سے فریاد کرنے لگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک وہ کھلا گمراہ ہے، یعنی ہر روز لوگوں سے لڑتا ہی رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی مصیبت اور پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے مددگاروں کو بھی، اور تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے خوب رعب اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ارشاد فرمایا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو اس پر رحم بھی آ گیا کہ فرعونی بڑے ظالم ہیں، لہٰذا اس کو امداد کرنی ہی چاہیے۔ جب آپ آگے بڑھے کہ اپنے اور اس بنی اسرائیل کے دشمن کی گرفت کریں، تو اس بنی اسرائیل نے غلط فہمی میں خوف کرتے ہوئے کہ آج شاید میرا کام تمام کرنا چاہتے ہیں، کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک شخص کو تم نے قتل کر دیا تھا۔ اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ راز کھل گیا کہ کل فرعونی کو قتل موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ جب فرعون کو یہ خبر ملی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا حکم نافذ کر دیا۔ لوگ آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ ایک مخبر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک دربار والے یعنی فرعونی درباری آپ کے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں، تو نکل جائیے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے والا کہ وہ لوگ تمہارے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں اور فرعون نے تمہیں قتل کرنے کا فیصلہ بھی کر دیا ہے، وہ شخص آل فرعون میں سے تھا جو مومن تھا لیکن ایمان کو چھپاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مدین کی طرف ہجرت کرنا۔ اس شہر سے نکلتے ڈرتے ہوئے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، عرض کی، اے میرے رب، مجھے ستمگروں یعنی ظالموں سے بچا لے۔ اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے کہا، قریب ہے میرا رب، مجھے سیدھی راہ بتائے۔ مدین سے مراد وہ شہر ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ اس شہر کو مدین بن ابراہیم کی طرف منسوب کیا گیا تھا۔ مصر اور مدین میں 8 دنوں کی مسافت تھی۔ اس شہر پر فرعون کی حکمرانی نہیں تھی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس شہر کی جانب جانے کی ہدایت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہ تو یہ شہر اس سے پہلے کبھی دیکھا تھا، نہ ہی اس کا راستہ جانتے تھے۔ کوئی سواری پاس نہیں تھی، راستے کا کوئی خرچ اپنے پاس نہیں تھا، صرف درختوں کے پتوں پر گزر کر کے آپ نے راستے کی مسافت کو طے کیا۔ راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ فرعونی لوگ آپ کو تلاش کرتے رہے لیکن آپ کو تلاش نہ کر سکے، کیونکہ مدین کو جانے والے 3 راستے تھے۔ آپ نے درمیانی راہ کو اختیار کیا اور وہ دوسرے راستوں پر آپ کو تلاش کرتے رہے۔ جب رب تعالیٰ آپ کی حفاظت کر رہا تھا، وہ آپ کو تلاش کر بھی کیسے سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں پر، اور جب آپ
मदियन के पानी पर आए, वहां लोगों के एक गिरोह को आपने देखा अपने जानवरों को पानी पिला रही हैं, और इनसे उस तरफ दो औरतें देखी कि अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम दोनों का क्या हाल है? वो बोली, हम पानी नहीं पिलाती जब तक सब चरवाहे पिलाकर फिर न ले जाएं, और हमारे बाप बूढ़े हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने इन दोनों को पानी पिला दिया, फिर साया की तरफ फिरा, अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं उस खाने का जो तू मेरे लिए उतारे मोहताज हूँ। जब आप मदियन के एक कुएं पर पहुंचे तो देखा लोग कसीर मिकदार में कुएं पर जमा हैं, जो अपने अपने जानवरों को पानी पिला रही हैं। कोई ऊंटों को पानी पिला रहा है, कोई गाय और भैंस को, और कोई भेड़ बकरियों को। लेकिन देखा कि दो औरतें एक तरफ अपने जानवरों को रोक कर खड़ी हैं। वो ये नहीं चाहती कि मज़ाहमत करके आगे बढ़ें। उनके नजदीक लोगों से पानी हासिल करने में मज़ाहमत करना जहां बुरी बात थी, वहां औरतों को मर्दों से आजदाना, मेलजोल और धक्काबाजी हराम थी। वो अपनी कमजोरी की वजह से भी दूर खड़ी थी कि कुएं से पानी निकालना जोरावर मर्दों का काम है। इस पर इस्तेमाल होने वाले डोल को 10 आदमी मिलकर निकालते थे, और कुएं के मुंह पर एक पत्थर रख दिया जाता था उसे ढकने के लिए, और हटाने के लिए भी 10 आदमी मिलकर उसे हटाते थे। नीज वो ये भी न चाहती थी कि उनके जानवर दूसरे लोगों के जानवरों से मिलजुल जाएं और उन्हें अलग करने में दुश्वारी हो। इन वजूह के पेश नजर वो अपने जानवर को अलग एक तरफ रोक कर खड़ी थी, लोगों के फारिग होकर चले जाने का इंतजार कर रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन दोनों औरतों से पूछा, तुम एक तरफ अपने जानवरों को रोककर क्यों खड़ी हो? तो उन्होंने बताया, हमारे बाप बहुत बूढ़े हैं, हम खुद पानी नहीं निकाल सकते, इसलिए एक तरफ खड़ी रहती हैं कि लोग अपने जानवरों को पानी पिलाकर चले जाएं, तो जो पानी हौज में बच जाए वो हम अपने जानवरों को पिला लें। मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों को उन पर रहम करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने कहा, अगर तुम इतने हमदर्द हो तो खुद ही पिला दो। ये कहते हुए उन्होंने मिलकर भारी पत्थर कुएं के मुंह पर रख दिया। आपने अकेले ही उस पत्थर को हटा दिया, और 10 आदमियों के निकालने वाले डोल को अकेले ही आपने निकाल लिया, और बरकत की दुआ की, और उनकी बकरियों को पानी के करीब किया। वो एक ही डोल से पानी पीकर सैराब हो गई। फिर आप एक तरफ साए में बैठ गए और अल्लाह ताला के हुजूर अर्ज की, अल्लाह मुझे खाना अता फरमा दे, क्योंकि आप 7 दिनों से सिर्फ दरख्तों के पत्ते ही खा रहे थे। सुभान अल्लाह। नबी की शान अजमत का अंदाजा कीजिए कि 7 दिनों से भूखे, लेकिन 10 आदमियों से बढ़कर जोर अभी भी मौजूद है। सफर की थकान भी है और सख्त तपती धूप, लेकिन कोई चीज भी रुकावट न बन सकी। हमदर्दी की एक अजीम मिसाल आपने कायम कर दी। शुएब अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम को तलब करना। वो दोनों लड़कियां शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं। जब आम मामूल से हटकर आज वो घर जल्दी लौट कर आ गईं, तो उनसे उनके बाप ने पूछा, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तो उन्होंने बताया कि आज कुएं पर एक नेक और बहादुर शख्स था, जिसने हमारी बकरियों को पानी पिला दिया, इसलिए हम जल्दी वापस आ गए कि हमें तमाम लोगों के फारिग होने और बाकी बच जाने वाले पानी का इंतजार नहीं करना पड़ा। शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि जाओ और उस शख्स को बुला कर लाओ। ये बात भी वाज़े हो रही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को इल्म अता फरमा दिया होगा कि आने वाला शख्स मूसा अलैहिस्सलाम है और वो मेरे नबी हैं, जिसको कुछ अरसे के बाद मुझे ऐलान नबूवत का हुक्म देना है, उसे तुम अपने पास रखो। तो उन दोनों में से एक उनके पास शर्म से चलती हुई आई और बोली, मेरा बाप तुम्हें बुलाता है कि तुम्हें बदला दे इसका जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है। जब मूसा अलैहिस्सलाम उसके पास आए और उसे बातें कर सुनाई, उसने कहा, डरिए नहीं, आप बच गए जालिमों से। अगरचे उस औरत ने तो ये कहा था कि तुमको मेरे बाप बुला रही हैं ताकि तुम्हें उजरत अता करें जो तुमने हमारे जानवरों को पानी पिलाया है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम
اجرت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں گئے تھے، بلکہ صرف شعیب علیہ السلام کی زیارت کرنے کی غرض سے گئے تھے۔ آپ نے اس بات کو ناپسند کیا تھا کہ اجرت لینے کے لیے میں جاؤں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ شعیب علیہ السلام کے گھر پہنچے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھانا پیش کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ، یعنی اللہ کی پناہ۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم نے یہ کیوں کہا؟ تو آپ نے جواب دیا بے شک ہمارے گھرانے کے لوگ اپنے دین کو دنیا کے بدلے نہیں بیچتے اور کسی بھلائی کی کوئی قیمت نہیں لیا کرتے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا لیکن وہ میری اور میرے آباء و اجداد کی عادت ہے، ہم مہمانوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ کے اس ارشاد پر موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا کھایا، لیکن پھر بھی بار بار خیال یہی آ رہا تھا کہ کہیں میری نیکی کے عمل کی یہ اجرت نہ ہو جس سے میرے عمل کے خلوص میں فرق آئے۔ شعیب علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ آپ علیہ السلام نے بتایا میں موسیٰ بن عمران بن قاہس بن لادی بن یعقوب ہوں۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا، بچوں کا قتل کیا جانا، آپ کو دریا میں ڈال دینا اور دایا کا طلب کرنا، آپ کا اپنی والدہ کے پاس پرورش پانا، پھر قبطی کا ان کے ہاتھوں قتل ہونا اور فرعونیوں کا آپ کو تلاش کرنا۔ تمام واقعہ سننے کے بعد شعیب علیہ السلام نے فرمایا خوف نہ کرو، ظالموں سے تمہیں نجات مل سکتی ہے، یعنی ہمارے علاقے پر فرعون اور اس کے لشکر کا انشاءاللہ تسلط نہیں چلے گا۔ یہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ایک کرشمہ ہے کہ فرعون اپنے لاکھوں لشکریوں کے ہوتے ہوئے بھی موسیٰ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے باوجود صرف 8 دن کی مسافت پر تلاش نہ کر سکا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم اور آپ سنیں گے کہ کس طرح سے شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرایا اور مزید اس کے آگے کے واقعات۔ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے درس کو لائک بھی کریں، کمنٹ باکس میں جا کر ایک مرتبہ سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور آئندہ آنے والے تمام نئے درس کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ آپ اس درس کو سنتے بھی رہیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں۔ زندگی رہی تو کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اپنا اور اپنوں کا خوب خیال رکھیں۔ اللہ سب کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔